نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائے، سورہ نور آیت نمبر 55 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کے ساتھ وعدہ فرمایا، ایک تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال والے ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرمایا کہ جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جما دے گا ان کے لیے اس دین کو اس دنیا کے اندر جس کو یہ پسند کرتے ہیں، جو ان کے لیے پسند کیا گیا دین ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر جگہ پر پہنچا دے گا، جما دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ جو ان پر خوف کی حالت ہے اس میں کیسے بدل دے گا؟ امن میں بدل دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، فرمایا کہ یہ لوگ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، فرمایا جس نے اس کے بعد بھی ناشکری کی تو یہی بندہ نافرمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ دیکھیں جی، گزشتہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فرمایا کہ یہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہیں ہے۔ جب ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے حق فیصلہ ہمارے خلاف ہوگا تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس نہیں جاتے بلکہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ دوسرے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان لوگوں کے دل میں کے اندر کوئی بیماری ہے، شک ہے، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ان کے ساتھ ناانصافی فرمائیں گے؟ اسی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا بیان فرمایا تھا، فرمایا کہ مومنین وہ ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی بات آ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے بات سن لی اور ہم نے اطاعت کی، یہ مان جاتے ہیں فوراً۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پھر منافقین کا دوبارہ تذکرہ فرمایا کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں کہیں گے نکلنے کے لیے تو ہم نکل جائیں گے، آپ اگر ہمیں جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کہیں گے تو ہم نکل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بھائی، تم قسمیں نہ کھاؤ بلکہ جو تمہاری طرف احکامات نازل ہوئے ہیں، تم پر ظاہر ہو گئے ہیں، ان کی تم اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری بات بیان فرمانے کے بعد آج کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ ایک بہت بڑے انعام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انعام کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم فی الارض، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ اور نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے۔ یہ جو صورت مبارکہ ہے نا، یہ نازل ہوئی ہے سن 5-6 ہجری کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، جب غزوہ بنو مستلق ہوا ہے نا تب یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس وقت مسلمان انتہائی کمزوری کے اندر تھے، تب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ آیت مبارکہ ہے بھی انہی لوگوں کے متعلق جو اس وقت ایمان لا چکے تھے۔ اللہ نے فرمایا جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کو پورا فرمایا۔ اس وقت حالات نہیں نظر آ رہے تھے، مٹھی بھر مسلمان تھے، تھوڑے سے مسلمان، پسے ہوئے کمزور مسلمان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا فرمایا اور چاروں خلفاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثالی خلافت عطا فرمائی ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے خلفائے راشدین کی خلافت مراد ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کتنی زیادہ فتوحات ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بہت زیادہ اسلام یہاں تک کہ عرب سے نکل کر عجم تک پہنچ گیا تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابتدائی 6 سال کے اندر اسی طرح اقدامی کاروائیاں ہوتی رہی۔ اس کے بعد پھر سازشیں ہوئیں، کچھ یہودیوں کی، کچھ منافقین کی سازشیں مل کے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن اسی منہج پر رہی ہے خلافت۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ کی 5 سال کی جو خلافت ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ اگر پھیلاؤ نہیں ہوا، لیکن جو نبی علیہ السلام نے جس منہج پر خلافت کو رکھا تھا نا اسی پر رہی ہے، پراپر اسی پر بالکل برابر رہی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 6 ماہ کا جو ہے اس کے اندر بھی اسی طرح رہی ہے۔ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا یہ 30 سال جو ہے نا 30 سال فرمایا خلافت ہوگی، پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، خلافت ہوگی، لیکن فرمایا ابتدائی دور عدل و انصاف والا ہوگا۔ تو یہ پہلے 30 سال پورے ہو جاتے ہیں خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی 6 ماہ ملائے جائیں نا تو یہ 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس کے اندر بھی آپ چونکہ 20 سال گورنری میں گزار چکے تھے اور پھر 20 سال آپ نے خلافت کی ہے۔ آپ کے 20 سال کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے اتنی ترقی عطا فرمائی ہے جو انتہائی عدل و انصاف والا زمانہ تھا، اور اس وقت جتنے بھی مسلمانوں کے اندر اختلافات اور لڑائی جھگڑے پڑ گئے تھے نا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جا کر ختم ہوئے ہیں۔ جنگ صفین پر جا کر اختلاف ہوا ہے، لیکن پہلے یہ سارے اختلافات وغیرہ ختم ہو گئے تھے۔ تو بھائی اب آپ دیکھیں کہ یہ زمانہ آگے یہ بھی عدل و انصاف والا زمانہ تھا، لیکن یہاں پر خلافت اور ملوکیت خلافت والا دور گزر گیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ دور بھی انتہائی عدل و انصاف والا تھا۔ نصف دنیا سے زائد پر مسلمانوں کی حکومت ہو چکی تھی، اور دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ جو مسلمانوں کے سامنے دم مارے اور جو مسلمانوں کے سامنے مقابلہ کر سکے۔ ایرانی سارے ختم ہو گئے تھے، روم والے جو ہے نا ان کے اندر پھر بھی تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ طاقت تھی، لیکن ایسے نہیں تھے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے مقابلہ کر سکیں۔ مسلمان اقدامی کارروائی کرتے تھے۔ اسی 50 سال کے زمانے کا اثر ہے یہ جو 50 سال کا دور گزرا ہے نا، اس کے بعد پھر دور خراب ہونے شروع ہو گئے، پھر ملوکیت آ گئی، بنو امیہ آ گئے، پھر عباسی وہ آ گئے، انہوں نے بھی کیا، ان میں سے اچھے برے گڑمڑ لوگ آتے رہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر ایسے آئے کہ جنہوں نے اپنی ذات کی منفعت کو دیکھا، اپنی جاہ کو دیکھا، انہوں نے پھر اسلام کے لیے اس حساب سے کام، بلکہ آپس میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہو گئے۔ لیکن بیچ بیچ میں لوگ آتے رہے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ انہی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے کہ جن کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ خلافت راستہ کا دور تھا، بالکل اسی طرح تھا۔ پھر صلاح الدین ایوبی آئے، پھر سلطان ناصر الدین التمش آئے، پھر اسی طرح اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تعالی آئے۔ ان سارے حضرات نے کوشش کی، یہ بہت نیک لوگوں میں سے، بزرگوں میں سے، اہل علم میں سے تھے، انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن وہ جو علی منہاج النبوہ جو خلافت تھی نا وہ قائم نہیں کر سکے۔ تو بہرحال یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ والوں کو کیا فرمائیں گے؟ خلافت عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی اس زور سے پھر چلتے رہے، لیکن اب 1400 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، 1450 سال ہونے لگے ہیں، اس کے اندر پھر اختلافات ہی زیادہ ہیں، اختلافات، لیکن روایات کے اندر جیسے آتا ہے کہ آخری زمانے کے اندر آ کر مسلمانوں کو دوبارہ غلبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ جب امام مہدی آئیں گے اس کے بعد کا دور آئے گا تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن ابھی جو حالات چل رہے ہیں نا، ابھی مسلمان پس رہے ہیں، جتنی بھی دیکھیں، جتنی بھی حکومتیں ہیں، جتنے بھی ممالک اسلام کے نام پر ہیں، ان سب کے اندر اسلام پورے طریقے سے موجود ہے، خلافت کے طور پر موجود نہیں ہے۔ بہرحال ایک بات ہے، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے جس طرح کہ ان سے پہلے لوگوں کو عطا فرمائی۔ پہلے لوگ قوم بنو عمالقہ تھے نا، اس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح عطا فرمائی تھی اور خلافت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ٹھیک ہے جی، فرمایا جس طرح ان کو خلافت عطا فرمائی تھی اللہ ان کو بھی خلافت عطا فرمائیں گے، اور جو پیشگوئی پوری ہو چکی ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ دوسری یہ فضیلت، دوسرا یہ انعام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دین جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے نا، اس دین کو اللہ تعالیٰ جما دے گا۔ آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند ہوا، خلافت راستہ کے دور میں آپ دیکھیں پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند ہوا،
اور فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّ لَهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے خوف والی حالت کو امن میں بدل دیں گے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو میں نے آپ کو کیا کہا؟ مسلمان کمزور تھے، خوف کی حالت میں تھے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں، اس وقت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خوف والی حالت کو کس میں تبدیل کر دیں گے؟ امن میں تبدیل کر دیں گے۔ لیکن شرط کیا فرمائی؟ فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، فرمایا یہ میری ہی عبادت کرتے رہیں گے اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک، اگر عبادت میری نہیں کریں گے، شرک کریں گے، تو پھر یہ شرائط بھی، پھر یہ فتوحات بھی ختم۔ فرمایا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، فرمایا جو اتنے کچھ کے بعد بھی ناشکری کرے تو فرمایا یہی بندہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، یہی فاسق ہے۔ اللہ نے اتنا غلبہ عطا فرمایا، سب کچھ عطا فرمایا، اور مسلمانوں نے ناشکری کی تو آج دیکھیں نہ پس رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور آگے پھر 3 باتیں اور فرمائی ہیں۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں آگے اور بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ اگر ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوگی۔ کون کون سی؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، وأطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، نماز بدنی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت، اطیعوا الرسول ساری عبادات کا مجموعہ، تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اور آگے فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ اس وقت بہت کمزور تھے مسلمان، فرمایا کہ آپ لوگ یہ گمان نہ کریں ان کفار کے متعلق، معجزین فی الارض، کے یہ زمین کے اندر عاجز کرنے والے ہیں، یعنی ان کے سامنے کوئی دم مارنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے سامنے مقابلہ کرنے والا۔ اس وقت تو حالات ایسے ہی لگ رہے تھے نا، اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ مغلوب ہوں گے، مسلمان غالب ہوں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور فرمایا ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ آج بھی جتنے بھی کفار ہیں، اگر وہ ایسے نظر آ رہے ہیں نا کہ بھئی وہ ساری دنیا پر غالب ہیں، ان کو جاہ و جلال حاصل ہے، ساری چیزیں، فرمایا نہیں، آخر کیا ہوگا؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ہمیشہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔